اچھی زندگی کو کچھ بری دنوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف لوگ معافی نہیں مانگتے۔ منافق اور کم ظرف لوگ ہمیشہ آپ کی ان 3 چیزوں پر وار کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آپ کے کردار پر سوال اٹھایا کر یا جھوٹ پلا کر آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی کامیابیوں سے جل کر انہیں چھوٹا دکھانے یا ان کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں غلط فہمیاں پیدا کر فاصلہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ زندگی نہ آسان تھی نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنے رب پر توکل رکھے، وہ ہمیشہ مسکرا۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، موت ہر حال میں آتی ہے۔ اپنا وہ ہے جس کی ساتھ باتیں کھل کر کی جائے، نہ کہ سنبھل کر۔ میں خوش نصیب اور مطمئن ہوں کیونکہ میں نے رشتوں میں بے وفائی نہیں کی۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کی تسلیم کر لینا بیوقوفی ہے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کی بات شروع ہوتی ہے۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بھی اکٹھے ہو۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا بنا دیا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والے کسی کی شاگرد نہیں ہوتا۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ایک دن ضرور بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ اپنی تعریف کرنا وہ واحد ایسی بات ہے جو اگر سچی بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرے۔ آپ کی الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں۔ جو جتنا آگاہ رہتا ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش لیکن آپ کی غم میں آپ کی سہارا ہو۔ اوروں کی طرف بننے سے بہتر ہے کہ اپنی ایک الگ پہچان بنائے جائے۔ ان چالاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دلوں کو۔ کشتی صحرا پہ سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے لیکن کشتیاں صحرا کے لیے نہیں بن۔ بیوقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں بلکہ 2۔ خوش رہنے کے لیے بیوقوف آدمی سے ہمیشہ دور رہے۔ خواہش مندوں ذہنوں کو بعض اوقات نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سچائی ہمیشہ لوگوں کے درمیان بے صحیح سے سامنے آتی ہے۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ تعریفیں تھوڑی کم کیجیے اور برے لوگوں کو احساس ہونے دے کہ وہ برے ہیں۔ منافقت کی کوئی ضرورت نہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر۔ تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا ہو کر رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی انسی برباد نہ کر۔ یقین رکھو کہ صبر کی بعد تمہیں ایسی آرام کن نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ جب بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے نکلنے والے بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔
सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तहरुब करवा देते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे वो उसे किसी किस्म की फायदा या मफाद की तवक्को नहीं होती। कोई इंसान दुख उठाए बगैर सुख की कदर कैसे कर सकता है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ बोलता है। शाम को सारी उम्र शेद चटाएं तो भी वो ज़ेर तुकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोग भी चाहे कितनी भी खलूस लुटाए वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। दूसरों को गिराने की चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़बान चुप होती है। लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपनी ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों की उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपनी आइबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहे, वक्त खुद ही गवाही